إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں اور بزرگان دین، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی ہم پر لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، یہ رمضان المبارک کا، اس بابرکت مہینے کا، اس عظمت والے مہینے کا پہلا عشرہ تقریباً گزر جانے کو ہے۔ 2 دن اور باقی بچے ہیں۔ یہ رحمت والا عشرہ، جو عشرہ پہلا عشرہ رمضان المبارک کا رحمت کا ہوتا ہے، یہ گزرنے والا ہے۔ ہم اس بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کی تیاریاں کس طرح سے کرنی چاہیے، استقبال، اس بابت ہم نے جانا۔ اس کی فضیلتوں کے سلسلے میں بھی کچھ روشنی ڈالی گئی۔ آج یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ رمضان المبارک کے روزے جو عبادت ہیں اور جو دین کے رکن قرار دیے گئے ہیں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی عبادتیں، جو شریعت اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، اس میں کچھ حکمت ہے۔ جو حکمتیں قرآن و حدیث کی، بعض حکمتیں ہم جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے میرے بندو، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، علم بہت کم دیا گیا ہے۔ وہ حکمتیں جو ان عبادتوں کے اندر، ان احکامات کے اندر جو اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے، جو فرض قرار دیا ہے، ان حکمتوں کو پوری طرح سے جان لینا،
یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے اسی کی نشاندہی کی، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ حالانکہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں، اہل کتاب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، روح کے بارے میں کہا کہ روح کیا چیز ہے، روح کی ماہیت کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نبی پاک ان کو جواب دے دو کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرے رب کی عظمت ہے، میرے رب کی شان ہے، وہ اس کو جانتا ہے روح کے بارے میں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم علم بہت کم دیے گئے ہو، ہر چیز کا ادراک تمہیں نہیں ہے۔ تو اس روزے کی حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں علماء نے دراسہ کر کے اور پڑھ کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ چند حکمتیں نکالی ہیں کہ اس روزے کی یہ چند حکمتیں ہیں جنہیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ روزہ تبھی تو اتنی بڑی عبادت قرار دی گئی اور فرض اور واجب قرار دیا گیا، اور یہیں تک معاملہ نہیں رکا بلکہ دین کے 5 ارکان میں سے چوتھا اہم رکن بھی قرار دیا گیا۔ روزے کی اہمیت اور اس کی جو حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، اس کی اہمیت ہی کے تحت یہ دین کے جو 5 ستون ہیں، جن 5 ستون پہ، ارکان پہ دین اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، ان میں سے روزہ ایک ہے۔ جیسا کہ ابھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، شہادتین یعنی کلمہ توحید کی شہادت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، اور پھر جو ہے بیت اللہ کا حج کرنا جس کے پاس طاقت ہو۔ تو یہ 5 ارکان میں سے ایک رکن بھی قرار دیا گیا یہ دین اسلام کا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور جب اللہ رب العالمین نے بندوں کو پیدا کیا ہے تو بندوں کی طبیعتوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، ان کی فطرت کے بارے میں جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے چاہا وَلِيُمَحِّصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے یہ چاہا ہے کہ چھانٹ لے، چن لے، امتحان لے لے ایمان والوں کا۔ تو ایمان والوں کا امتحان لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک جیسی کوئی عبادت ان پر واجب نہیں کی، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین بندوں کو جانتا ہے، ان کے فطرت کو جانتا ہے، ان کی طبیعتوں کو جانتا ہے۔ تو ایک طرح کی اگر کوئی عبادت ہوتی تو اس میں جانچنا پرکھنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین جس نے بندوں کو پیدا کیا اور جس نے شریعت کو نازل کیا، واجبات کو ہم پر واجب کیا، فرائض کو ہم پر فرض کیا، وہ مختلف قسم کی عبادتیں ہیں، مختلف قسم کی عبادتیں ہیں۔ ان میں سے بعض عبادتیں ایسی ہیں جو صرف ہمارے اور آپ کے بدن سے متعلق ہیں، ان کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے۔ جس کا تعلق صرف اور صرف انسان کے بدن سے ہے، وہ بدن سے محنت کرے گا، وہ عبادت کرے گا، اور مشقت جو اسے پیش آئے گی اس کے بدن کو آئے گی۔ جیسے نماز کو لے لیجئے، نماز یہ صرف بدنی عبادت ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے بدن کو جو مشقت پہنچتی وہ پہنچتی ہے، تو یہ بدنی عبادت ہوئی۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو چاہے جتنی مشقت کرنی پڑے، وہ عبادت جو محنت سے ہو جائے، بدن ہی سے متعلق ہو، وہ کر گزرنے میں ان کو کوئی دقت نہیں آتی، کیونکہ چمڑی چڑھی جائے مگر دمڑی نہ جائے، یہ کہاوت معروف ہے نا۔ تو اللہ نے اسی پہ بس نہیں کیا کہ صرف اور صرف بدن سے متعلق عبادتیں ہوں، نہیں۔ پھر دوسری کچھ ایسی عبادتیں ہیں جیسے جو مال سے متعلق ہیں، جیسے زکوٰۃ دینا، یہ مالی عبادت ہے، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جو مال سے بے حد محبت کرتے ہیں، تو
تو ان کو پرکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی عبادت فرض کیا، واجب کیا، دین کا رکن بھی بنایا تاکہ انہیں جانچ سکے، پرکھ سکے کہ کیا وہ عبادت سے زیادہ اپنے مال کو پسند کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ صرف اور صرف بدنی مالی عبادت ہے، اور اسی میں سے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں، جن میں بدن کی بھی مشقت لگتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ جیسے حج ہوا، بیت اللہ کا حج کرنے جب جائیں گے آپ تو بہت زیادہ مشقت آپ کے بدن کو بھی ہے، محنت پڑے گی اور پیسہ بھی لگے گا۔ تو یہ بدنی عبادت اور مالی عبادت ساتھ ساتھ میں حج۔ اسی طرح سے جیسے جہاد ہے، جہاد میں آدمی نکلتا ہے تو بدنی مشقت ہے، اس کو محنت کرنے پڑے گا، جسمانی مشقت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے راستے کا خرچہ کرنا پڑے گا، کھانے پینے، سواری کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اسلحے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، تو اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو حج ہوا، جہاد ہوا، اس طرح کی عبادتیں مال اور بدن دونوں سے متعلق ہیں۔ اور کچھ ایسی عبادتیں ہیں جیسے روزہ، یہ نفس سے متعلق ہیں، آپ کی خواہشوں سے متعلق ہیں۔ آپ کی خواہشوں کا امتحان لینا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جب بندوں کو بدن کے طور پہ عبادت دے کر کے، جیسے نماز، جیسے مالی عبادت فرض کر کے جیسے روزہ، اور اسی طرح سے مالی اور بدنی عبادت دونوں ساتھ ساتھ میں حج اور جہاد پرکھا اللہ رب العالمین، تو وہیں پر ایسی عبادت بھی لایا جو آپ کے نفس کو توڑے، جو آپ کے خواہشات کو توڑے، تاکہ بندے کو دیکھ سکے کہ کیا وہ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے واجب کردہ، فرض کردہ چیز کو کرتا ہے، یا اپنے خواہشات کے پیچھے اور اس کا نفس جو کہتا ہے اسی نفس کے پیچھے چلتا ہے، تاکہ جانچ ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے بندوں کو پیدا کیا اور شریعت بھی اتارا، اور ہر طرح کی عبادتیں جو بدن سے متعلق ہیں، جو مال سے متعلق ہیں، یا دونوں سے، سب اللہ رب العالمین نے فرض کر کے بندوں پر ان کو آزمانا چاہا۔ تو روزہ یہ انہی عبادتوں میں سے ایک ہے جو نفس سے، خواہشات سے متعلق ہے، تاکہ بندے کا امتحان ہو سکے کہ اللہ رب العالمین کی خاطر اس نے جو عبادت فرض کیا ہے اس کی خاطر کیا بندہ اپنے خواہشات کو دبا پاتا ہے، کیا اپنے نفس کو منمانی سے روک پاتا ہے۔ یہ مقصود ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور سب سے بڑی حکمت علماء نے لکھا ہے روزے کی یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور عبادت ہے، اس کو یہ حکمت اس طرح سے جو ہے ظاہر ہوگی کہ بندہ جب اس کے تابع ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین کے ہم تابع ہو جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو ہم پر فرض کیا ہے، تو اسی وقت تابع ہوگا اور اسی وقت بہتر کی طرف بندہ جائے گا۔ عبادت ہے نا، بہتر چیز ہے، اسی وقت بندہ جائے گا جب اسے لگے گا کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ اگر اس سے ہٹے، اس سے روگردانی کیے تو یہ چیز وبال جان ثابت ہوگی ہمارے لیے، یہ بہتر نہیں ہے، اور وہیں بندہ جھک جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تم پہ بھی فرض کیا گیا ہے، اور جو شخص اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روزہ 2 مرحلوں میں فرض کیا گیا۔ پہلی بار جب فرض کیا گیا اس آیت کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو اس میں خیار دیا گیا کہ دیکھو جو شخص روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھے، اور جو چاہے روزہ رکھے یا فدیہ دے، اگر وہ چاہے تو ایک مسکین کو کھلائے اپنی طرف سے اور روزہ نہ رکھے۔ یہ خیار تھا، یہ اختیار تھا پہلے، لیکن اس کے بعد میں جب دوسری آیت نازل ہوئی، دوسری روزہ کب فرض ہوا؟
مدینے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، دوسرا سال چل رہا تھا، 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو پہلے مرحلے میں ہوا کہ دیکھو جس کو مشقت پیش آتی ہو، جو روزہ نہ رکھ پاتا، اس کو دقت ہو، تو وہ شخص کیا کرے کہ ایک مسکین کو فدیہ دے۔ ایک مسکین کو فدیہ دیتا ہے اور روزہ نہ رکھے تو اختیار تھا، اور اگر فدیہ ایک سے زیادہ لوگوں کو دے، ایک سے زیادہ لوگوں کو کھلائے یا ان کو غلہ دے دے تو ایسی صورت میں بہتر ہے، یہ خیار تھا۔ لیکن دوسری آیت جب نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تو اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو لازم کر دیا، ہر ایک شخص پر واجب کر دیا روزے کو۔ یہاں پر خیار جو تھا، جو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں جو اختیار دیا گیا تھا، اس کو اللہ نے ختم کر دیا۔ تو اب روزہ رکھنا، لیکن روزہ صرف انہی لوگوں کے لیے رخصت ہے، اس پہلی آیت میں بھی ان کے لیے رخصت تھا جو مریض تھے، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور جو مسافر تھے۔ جو مسافر ہوں اور سفر کر رہے ہوں وہ روزہ ان کے لیے ان پر واجب نہیں ہے، وہ افطار کر سکتے ہیں، اور بعد میں جو ہے اس کے بعد جب وہ مقیم ہوں اپنے گھر لوٹ آئیں تو اس روزے کو پورا کریں جو سفر میں چھوٹ گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مریض آدمی ہے اور روزہ نہیں رکھ پاتا ہے اور اس کے مرض کے افاقے کی امید ہے کہ یہ بیماری دور ہو جائے گی، تو وہ روزہ ابھی نہ رکھے، جب اس کو افاقہ ہو جائے گا، بیماری چلی جائے گی، تو اس روزے کو وہ پورا کر دے۔ اور اگر ایسا مریض ہے جس کے بری ہونے کا، جس کو مرض سے جو ہے چھٹی پانے کا امکان نہیں ہے، مرض اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہ پھر فدیہ دے گا، وہ فدیہ دے گا، ایک مسکین کو کھلائے گا اور اس کا روزہ ساقط ہو جائے گا مجبوری کی حالت میں۔ جب اس کی بیماری ایسی ہو کہ وہ بیماری سے شفا اس کو نہیں مل سکتی تو ایسا شخص فدیہ دے گا، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا اور اس کا روزہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ تو دوسری آیت میں انہی 2 لوگوں کو، مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، باقی تمام لوگوں پر روزہ فرض کر دیا گیا، اب کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو یہ پہلی حکمت تھی روزے کی کہ عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھے بندہ، اللہ کے لیے وہ جھک جائے، اللہ کے فرمان کی جو ہے فرما برداری کرے، اطاعت کرے، اور وہ اسی وقت بندہ جھکے گا جب اس کے لیے بہتر ہوگا، اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہ روزہ اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ پہلی حکمت ہے۔ اور دوسری حکمت روزے کی یہ ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی شعار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، ہر چیز میں محرمات سے بچنے میں، اور جو اوامر ہیں جن کا حکم دیا گیا ان کے کرنے میں، ہر چیز میں تم پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، تقوی شعار ہو جاؤ۔ تقوی کا جب لفظ آتا ہے تو بہت لوگوں کو تقوی کیا چیز ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تقوی کی وضاحت کرو ابی بن کعب۔ ابی بن کعب سے کہا کہ ابی بن کعب تقوی کیا چیز ہے، ذرا شرح کر کے وضاحت کر کے مجھے بتا دو۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور وہ راستہ بھی تنگ ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ عمر فاروق نے کہا کہ ایسے راستے سے بارہا گزر ہوا ہے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ آپ کا وتیرہ کیا تھا، آپ کیسے اس راستے پہ چل رہے تھے؟ تو عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ میں دیکھو اپنے بدن کو بھی بچا رہا تھا، اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹے ہوا تھا کہ کپڑے کہیں جو ہے ان کانٹوں میں پھنس کر کے پھٹ نہ جائیں اور بدن میں کانٹے نہ لگ جائیں کہ بدن زخمی ہو جائے، اور اسی طرح سے میں آگے راستہ بھی دیکھ رہا تھا کہ راستہ نہ بھٹک جاؤں، راستہ بھی دیکھنا تھا۔
تو بہت سنبھل کر کے کپڑوں کو سمیٹ کر کے بدن کو بھی سمیٹ کر کے اور راستہ دیکھتے ہوئے آرام سے نکل رہا تھا احتیاط کے ساتھ۔ تب ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین یہی تقویٰ ہے، یہی احتیاط۔ آپ نے جس طرح سے اپنے کپڑوں کو بچایا، سمیٹے رکھا، اپنے بدن کو بچایا اور اپنے راستے کو بھی دیکھتے رہے کہ راستہ بھٹک نہ جاؤں، بس یہی تقویٰ ہے۔ ایسے ہی انسان زندگی گزارے دنیا میں کہ وہ چیزیں جو کانٹے کی طرح سے ہیں، جو محرمات ہیں، جو حرام کردہ چیزیں ہیں، جن کو حرام کیا شریعت نے، وہ آپ سے سرزد نہ ہو جائیں، آپ کہیں اس میں لت پت نہ ہو جائیں، وہ کرنا گزرے، اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو اپنے جو ہے اس راستے پر بھی چلنا ہے جن کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو اس کے لیے بھی آگے بڑھتے رہنا ہے۔ یہی تو تقویٰ امیر المومنین، جس طرح سے آپ نے اس راستے کو پار کیا اور راستے سے گزرے، جس طرح کا احتیاط کیا، ایسے دنیا میں احتیاط کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، یہی تقویٰ ہے۔ یہ سمجھایا تھا ابی بن کعب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ علماء نے اس کی تعریف کیا ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ بأن تجعل بینک و بین عذاب اللہ تعالی وقایہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ، کہ دیکھو تم جو ہے اپنے ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ تعالی وقایہ، اپنے درمیان اور اللہ کے جو عذاب ہیں، جو اللہ نے عذاب جو ہے تیار کیا ہے نافرمانوں کے لیے، فرمایا علماء نے کہ تقویٰ یہی ہے کہ اپنے درمیان اور اس عذاب کے درمیان ایسی حائل چیز، ایسا دیوار اور ایسی رکاوٹ آپ کھڑے کر دیں، وقایہ۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ، اللہ رب العالمین نے جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو کریں گے، اور جس سے روکا اس سے رکیں گے، تو آٹومیٹک وہ دیوار کھڑی ہو جائے گی، وہ رکاوٹ بن جائے گی۔ یہی تقویٰ ہے، وہ جو رکاوٹ بنے گی یہی تقویٰ ہے کہ آپ اوامر کو نہ چھوڑیں جن کا حکم دیا گیا ہے، اور جو منہیات ہیں، جو منع کردہ چیزیں ہیں، ان سے باز رہیں، آپ ان کے قریب نہ جائیں۔ یہ کر کے آپ ایک ایسا بند، ایک ایسی دیوار، ایک ایسا باندھ کھڑا کر دیں، ایسی رکاوٹ کھڑا کر دیں کہ عذاب ایک طرف ہو اور آپ دوسری طرف ہو۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ علماء نے تقوی کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح سے یہ دوسری حکمت رہی روزے کی۔ پہلی حکمت کی عبادت ہے، اور دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ یہ سبب للتقویٰ، تقویٰ کا سبب ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے بہت تمام عبادتیں ان کا مقصد ہی بنیادی مقصد تقویٰ ہے۔ آپ قربانی میں دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، نہ قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا، نہ خون پہنچتا، کوئی چیز نہیں پہنچتی، ولیکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ رب العالمین تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہر عبادت کا مقصد، بنیادی مقصد تقویٰ ہے۔ اور یہاں روزے کی بھی حکمت یہ ہے کہ یہ تقویٰ کا سبب ہے، اور اس سے تقویٰ حاصل ہوگا، اس سے آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اسی طرح سے تیسری اس کی حکمت، یہ اس کی جو ہے روزے کی یہ ہے کہ یہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے فکر کے لیے خالی ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے فکر کے لیے خالی ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں جب آپ روزہ رہیں گے تو دل آپ کا اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے فکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے آپ کا دل خالی ہوگا۔ آپ کا دل خالی ہوگا اس لیے کہ جب غذا بدن میں آدمی جو ہے کھاتا ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں اس کے بدن میں ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کو غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کا دل دوسری چیزوں میں پڑ جاتا ہے اس کا دل۔
تو یہ دل خالی ہوتا ہے، یہ روزہ کی حکمت ہے کہ دل خالی ہوتا ہے روزے کی وجہ سے، اللہ کی ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، تلاوت قرآن مجید کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم ما ملأ ابن آدم وعان شر من بطنہ، ابن آدم اس پیٹ سے برے برتن کو کبھی نہیں بھرا۔ جن چیزوں کو ابن آدم بھرتا ہے اس پیٹ سے بری چیز ٹنکی ٹاکی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ پیٹ اس کی بہت بری چیز جو ہے، بہت بری ٹاکی ہے، بہت برا برتن ہے جس کو ابن آدم بھرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب ابن آدم لقیمات یقمنا صلبہ، ابن آدم کو، انسان کو چاہیے کہ وہ اتنا ہی غذا لے، کھانا کھائے جس سے وہ اس کی زندگی سلامت رہے، اس کی پیٹھ سیدھی رہے، چل پھر سکے، اتنی غذا لے۔ کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا انسان۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا اس حدیث کے اندر کہ یہ پیٹ بہت بری ٹاکی ہے، جس کو انسان بھرتا ہے نا، یہ بہت بری ٹنکی ہے، بہت برا برتن ہے یہ پیٹ۔ اور انسان کو چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنا ہی کھائے جس سے اس کی زندگی چل سکے، کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ لیکن پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر بہت ہی ضروری ہے، کھانا، محنتی آدمی محنت کرتا ہے دن رات اور کھانا بہت ضروری ہے، تب ایک اصول اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے اور ایک ضابطہ دیا امت کو، اور فرمایا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، تو 1/3 کا ڈالو پیٹ کا، 3 حصے میں بانٹ دو، جو ہے ایک حصہ جو ہے کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ خالی رکھو سانس آنے جانے کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا۔ احمد، نسائی، ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ ضابطہ ہے کہ یہ بہت بری جو ہے چیز ہے پیٹ، جس کو انسان بھرتا ہے، اس سے برا برتن کوئی اور نہیں ہے دنیا میں۔ اتنا ہی کھائے جس سے اس کی زندگی سلامت رہے، کھانے پینے والی قوم بن کر کے نہ رہ جائے، اور بہت ضروری ہے، محنت کرنے والا ہے تو ایک اصول بنا لے، ایک ضابطہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 حصوں میں پیٹ کو بانٹو، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے بھی چھوڑو، ایک دم سے گردن گلے تک نہ بھر لیا کرو کھانا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معروف صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی ہیں۔ وہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے اور فرمایا کہ نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کا یہ صحابی حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ یہ آپ کا صحابی بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، یہ آپ کا صحابی جو حنظلہ ہے یہ منافق ہو گیا اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے، اتنا جلیل القدر صحابی، وہی لکھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب، اور کہتا ہے میں منافق ہو گیا اللہ کے نبی۔ وما ذاک، اللہ کے نبی نے فرمایا ارے کیا ہوا، بتاؤ کیا ہوا حنظلہ؟ تو انہوں نے جو ہے ماجرا بیان کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نکون عندک فتذکرنا بالنار والجنہ، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ جنت کا جہنم کا جو ہے تذکرہ کرتے ہیں، حتی کأن رأی عین، یہاں تک ایسے لگتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کا معائنہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جنت جہنم، اور اللہ سے ڈر ہوتا ہے دل میں۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں آپ کی مجلسوں سے، اور آصفنا الازواج والاولاد، جب بال بچوں میں جا کر کے مل جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے کچھ وقت گزارتے ہیں، تو ایسا لگتا فنسینا کثیرن، مسلم شریف کی روایت ہے، کہا کہ جو ہے ہم بھول جاتے ہیں یہ چیزیں جو آپ سبق یاد دلاتے ہیں، جہنم کا جنت کا جو ہے تذکرہ کرتے ہیں،
تو ایسا لگتا ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، اللہ کا تقویٰ طاری ہوتا ہے۔ لیکن جب بال بچوں میں جاتے ہیں اور گھر میں جا کے جب ان میں مل جاتے ہیں بیوی بچوں سے، کھانا پینا ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اس سے ہم کو لگتا ہے کہیں نفاق کی علامت تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہنسے کہا کہ نہیں حنظلہ، سا و سا، سا و سا، سا و سا، 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ دیکھیے ایک گھڑی یہ ہوتی ہے جب میرے ساتھ ہوتے ہو، دوسری گھڑی وہ ہوتی ہے۔ انسان ہو، ایسی بات نہیں ہے، اس طرح سے دل میں مت سوچو کہ تم منافق ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا اور اس طرح سے عیش عشرت میں رہنا، بال بچوں میں رہنا، یہ چیز کہیں نہ کہیں آدمی کے دل کو پزمردہ کر دیتی ہے۔ اور وہی شکایت تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرنے۔ تو یہاں حکمت روزے کی یہ ہے کہ جب بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بیوی سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، شہوت سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اس کا دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے تقوی کے لیے، اللہ قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے خالی ہوتا ہے۔ یہ روزے کی حکمتوں میں سے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ غنی آدمی، مالدار آدمی، وہ اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر پہچان پاتا ہے۔ جب وہ روزہ رکھتا ہے اور بھوک پیاس اس کو تڑپاتی ہے، بیوی سے الگ رہنا اس کو شاق گزرتا، مشکل گزرتا ہے، تب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے اور یہ روزے کی حکمتوں میں سے ہے کہ بندہ، وہ غنی آدمی، وہ مالدار آدمی، پھر سوچتا ہے کہ اللہ نے تو بڑی بھاری نعمت ہمارے اوپر کی ہے، اور یہ نعمت مخلوق میں بہت سارے لوگوں کو یہ نعمت میسر نہیں ہے، نہ ان کو مال دولت میسر ہے، نہ کھانا پینا جو ہے وافر مقدار میں میسر ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے بیوی بچے بھی میسر نہیں، وہ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ شادی کر سکیں، ان کے پاس نہ نفقے کی طاقت نہیں ہے، غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پھر امیر آدمی اللہ کی اس نعمت کا احساس کرتا ہے۔ یہ روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مخلوق میں، کائنات میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ جو آپ کی سخاوت جوش میں آتی تھی جس مہینے میں، وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ کو قرآن کا دراسہ کراتے تھے، قرآن کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعادہ کراتے تھے، پڑھاتے تھے جو ہے اسی مہینے میں، اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہے سخی ہوتے تھے، اور سخاوت پھر آپ کی دیکھنے کو بنتی تھی۔ تو غنی آدمی کو احساس ہوتا اللہ کی اس نعمت کا، اور پھر وہ اسی ضمن میں وہ اپنے ان محتاج بھائیوں کو بھی یاد کرتا ہے، ان فقیر بھائیوں کو بھی یاد کرتا ہے جن کو یہ نعمت نہیں ملی ہے، اور پھر وہ اپنے جو ہے سخاوت کے ذریعے سے ان پہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ یہ رمضان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ضبط، نفس کو کنٹرول میں کرنا، اور نفس پر جو ہے آپ بھاری ہو جائیں، حاوی ہو جائیں، یہ روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ جب آپ روزہ رہیں گے، اللہ کی فرض کردہ عبادت ہے، آپ منہیات سے دور رہیں گے، خواہش نفس امارۃ بالسوء، یہ نفس کیا؟ نفس کا تو کام ہی ہے برائی کا حکم دینا، برائیوں پر ابھارنا، لیکن جب آپ روزہ رہیں گے، عبادت اللہ کی یہ ہے، اور برائیوں سے رکیں گے، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کریں گے، تو یہ روزے کی حکمتوں میں سے ہے کہ آپ اپنے نفس کو ضبط کرتے ہیں، یعنی اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں۔ یہ روزے کی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کسر النفس والحد من کبریائہا، نفس کو توڑنا
اور اس کو حد میں رکھنا کہ وہ تکبر نہ کر سکے، کبر جو نفس کی فطرت ہے، آدمی کے پاس جب پیٹ بھرا ہوگا، جب کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، جب وہ اس کا پیٹ خالی نہیں ہوگا، جب کمزوری اس کو لاحق نہیں ہوگی کسی طرح، وہ اس کے نفس کی یہ فطرت ہے کہ وہ تکبر میں آگے بڑھے گا۔ تو اس کی تکبر کو توڑنا اور نفس کو جو ہے قابو میں رکھنا، یہ روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، یہاں تک کہ آپ کا نفس حق کے لیے اور مخلوق کے لیے، حق کے لیے یہ جو ہے قابو میں آ جائے، حق کے جو ہے قابو میں آ جائے، اور اللہ کی مخلوق کے لیے آپ کا نفس نرم ہو جائے، تکبر اور گھمنڈ کو چھوڑ کر کے اللہ کی مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے آپ کا یہ نفس نرم پڑ جائے، یہ روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب روزہ بندہ رکھتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے بدن میں جو خون کی نسیں ہیں ان میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، خون کا بہاؤ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے، صحیحین میں، بخاری مسلم میں ہے کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، انسان کے بدن کے اندر خون کے ساتھ اس کے نسوں میں یہ شیطان جو ہے دوڑتا ہے۔ تو جب کھانے پینے کی کمی کو، کمزوری اس کو لاحق ہوتی ہے اور وہ بندہ پھر اس کا خون کمزور پڑتا ہے، خون کا دورانیہ، خون کا جو ہے دوڑ بدن میں کم ہوتا ہے نسوں میں، تو اسی طرح سے یہ شیطان کی جو حرکت ہوتی ہے، شیطان خون کے ساتھ ابن آدم کے اس کے نسوں میں دوڑتا ہے اور اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، یہ شیطان کا دوڑنا جو ہے کم پڑ جاتا ہے، شیطان کا دوڑنا اس میں کم پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے انسان، یہ حکمتوں میں سے ہے کہ انسان کے بدن میں جو خون دوڑتا ہے اس کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے، اور شیطان پھر بہکاتا ہے، یہ بہکاوا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ خون کا دورانیہ، خون کا دوڑ اور خون کا جو ہے جو دوڑ ہوتا ہے نسوں میں، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی واسطے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہا کہ جب طاقت رکھو نان نفقے کی اور مردان کی طاقت ہے تو شادی کر لو، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، یہ نگاہ کو نیچی رکھے گی شادی، اور جو ہے آپ کے شرمگاہ کی حفاظت کرے گی۔ لیکن اگر یہ میسر نہ ہو، نان نفقہ مال نہ ہو، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی نسخے کی طرف اشارہ کیا کہ خون کا بہاؤ کم ہوگا، پھر برائی کا حکم وہ شیطان نہیں دے پائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو علیکم بالصوم، تو اے نوجوانوں کی جماعت، اگر طاقت نہ ہو شادی کرنے تو روزہ رکھو، فإنہ لہ وجاء، تو یہ تمہارے لیے جو ہے یہ ڈھال ہوگا روزہ برائیوں سے۔ اور اسی طرف یہ اشارہ ہے کہ روزہ رکھیں گے تو جو ہے خون کا بہاؤ کم ہوگا بدن کے اندر، اور پھر شیطان جو خون کے ساتھ چلتا ہے اس کا بھی جو آٹومیٹک بہاؤ کم ہو جائے گا۔ یہ جو ہے روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ شیطان کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، خون کے ساتھ جو دوڑتا ہے، صحیحین کی روایت ہے، یہ روزے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ اور آخری حکمت جو علماء نے بیان کیا ہے وہ حکمت یہ ہے کہ صحت اور تندرستی کے لحاظ سے بھی روزے میں بہت حکمت ہے۔ روزے سے بہت سارے ماہرین نے اور میڈیکل سائنس نے اس بات کو اس زمانے میں ثابت کیا ہے کہ روزے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کا معدے کی بیماریاں، جو پرانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ معدے کے اندر جو فضلات اور جو زائد چیزیں ہوتی ہیں، ناکارہ چیزیں ہوتی ہیں، جو مہینوں سے معدے کے اندر جمع اور اکٹھا ہوئی رہتی ہیں، وہ ساری کی ساری صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی روزے کی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور صحت کے ناحیے سے بھی روزہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔
اور اس میں یہ حکمت پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس رمضان کے مہینے کو، اس کے فضائل کو سمجھتے ہوئے اور اس کی فضیلت کو سمیٹتے ہوئے اپنے دامن میں گزارنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں اور روزے کی حکمتوں کو بھی جانیں، روزے کی حکمتوں کو جانیں جو آج بیان کی گئی ہیں، تاکہ جب بندہ حکمتوں کو جانے گا تو عبادت میں اس کی اور زیادہ دلچسپی ہوگی۔ تو الہ العالمین ہمیں اس عبادت میں مزید دلچسپی عطا فرمائے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔